أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سبحان الله سبحان الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سبحان الله سبحان الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار جناب اون زیدی صاحب تشریف لائیں. سو سلام کا نذرانہ بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلی اللہ صل علی محمد وآل محمد.
بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کی وفادار چل بسی اولاد فاطمہ کی وفادار چل بسی سر پیٹو آج مادر چل بسی ایسی چاہ تھا جس نے نقل وفا کو اپنے خون سے حیدر کی وہ منہ نے سو غم خوار چل بسی اولاد فاطمہ کی صلوات بر محمد وآل محمد. گزشتہ کئی سالوں سے یہ مجلس مومنین سجاد باغ کی طرف سے حضرت ام المؤمنین کے حوالے سے ہو رہی. حضرت ام المؤمنین کا جب ذکر ہوگا تو اس میں خصوصی بات یہ بھی ہے کہ کربلا کے جو پہلے شہید ہیں حضرت مسلم، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین کے نواسے اور داماد حضرت مسلم سب سے شہید ہوئے. حضرت عباس اور چاروں بیٹے شہید ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی روایت یہ کہتی ہے کہ جب کربلا سے واپس قاصد آیا اور اس نے حضرت ام المؤمنین کو ان کے صاحبزاد حضرت عباس کے شہادت کی بات بتائی تو انہوں نے پہلے امام حسین کی بات پوچھی، اپنے بیٹوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا. تو سلام ہو ایسی ماں کے اوپر. میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، دیکھیں. صلوات بر محمد والے سلام بنین اے فاطمہ بنت حزام السلام بنین اے فاطمہ بنت حزام السلام السلام بنی
اے فاطمہ بنت حزام السلام خوبصورت خوب سیرت خوش کلام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام مادر عباس غازی السلام مادر عباس غازی السلام تیرا ہے بیٹا ہوا شیر حجازی السلام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام تو خانہ حیدر کی ہے تجھ سے زیادہ تجھ کو سلام خانہ حیدر کی ہے تجھ سے زیادہ تجھ کو سلام والدہ حسنین نے تجھ کو کہا تجھ کو سلام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی السلام آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی السلام تجھ کو حاصل ہوگی ہر ایک نیک نامی السلام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام مادر عباس غازی السلام السلام البنین فاتحہ یہ میر مونس کے جس مرثیے کا میں نے انتخاب کیا یہ 225 بند کا مرثیہ تھا. اس کو ربط دینے کے لیے بھی جب میں نے نکالے تو 20 بند ایسے ہیں کہ جس سے ربط آئی ہے, پر بہرحال اتنا وقت نہیں ہے, میں مرثیے کے کچھ 5-6 اشعار پیش کروں گا. یہ مرثیہ کچھ
بعد شہادت امام حسین شروع ہوتا ہے کہ جس میں یزید نے قاصد کو بھیجا ہے مدینے میں خبر دے کے کہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے بتاؤ کہ ہماری جیت ہوئی ہے اور امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت ام البنین مسجد نبوی میں امام حسین کا حال پوچھنے کے لیے آئیں ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دو۔ جس دام جہاں زیال پیاں بر ہوا تباہ، اور یعنی جنا بے فاطمہ کا گھر ہوا تباہ، لشکر سمیت صاحب لاش کر ہوا تباہ، اور غل پڑ گیا کہ خانہ ہے در ہوا تباہ، ارے عالم کا بادشاہ شہید آج ہو گیا، اور کن با رسول پاک کا محتاج ہو گیا، تو پہنچی جو با مسجد پیغمبر انام، اور مسجد کے در سے سینتالک تھا ہجوم عام، ارے مردوں سے عورتوں نے یہ اٹھ کر کیے کلام کہ ہٹ جاؤ راہدوں کے ادب کا ہے یہ مقام، ارے حال حسین سننے کو تشریف لائی ہیں، اور بیت الشرف سے مادر عباس آئی ہیں، تو اس اژدہام میں گئی میں بر کے جب قریب، اور سر کو جھکا کہ کہنے لگا اس طرح خطیب، کس خاندان سے ہے یہ ضعیف بلا نصیب، اور بولا کوئی کہ عاشق شاہنشاہ غریب، ارے یہ آسمان جناب ہے اس مت پناہ ہے، ام البنین ہے زوجہ شیر الہ ہے، تو اس صاحب وقار نے تب خود اٹھا کے سر، ارے فرمایا سلام علیہ این کو سے ارے ہے نور چشم و مخبر صادق کی کیا خبر، اور اب کس دیار میں ہے یداللہ کا پسر، ارے سنتے ہوں کربلا کے بسانے کا قصد ہے، کوفے سے کب تلک دھرانے کا قصد ہے، تو جس دام سنا یہ ذکر تو صد
ماں ہوا کمال، اور غصے سے کانپ کے بولی وہ خوش خصال۔ ارے پھر کہیو کیا کہا یہ میرے با وفا کا حال، اور جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کا لال۔ ارے گر یہ کیا تو خوب خوشی میرا دل کیا، اور اس نے حسن کی روح سے مجھ کو خجل کیا۔ تو قاصد کو اس کلام سے ہے رات ہوئی زیاد، اور بولا کہ اے ضعیفہ نا شاد و نامراد، اور للہ کا نا شکوائے باز خوش نہاد، اور سن پہلے موج سے مار کہے آ رہے جہاد۔ ارے تھا عشق کو فاطمہ کے نور عین سے، عباس کے وفا کوئی پوچھے حسین سے۔ تو جب مانگتا تھا شاہ سے وہ رخصت نبرد، اور ہو جاتا تھا حسین کا صد میں سے رنگ زرد۔ ارے گر پڑتے تھے زمین پہ اٹھتا تھا دل میں درد، اور زینب پکارتی تھی یہ بھر کے آہ سرد۔ ارے بھائی خدا کے واسطے بھائی کو تھام لو، اور مر جائیں گے حسین نہ رخ ساتھ کا نام لو۔ ارے بھائی خدا کے واسطے بھائی کو تھام لو، اور مر جائیں گے حسین نہ رخ ساتھ کا نام لو۔ بس دو بند سن لیں کہ قاصد جو صاحب یہ حال علم دار کہہ چکا، اور مسجد میں نوجوانوں کے رونے کا غل ہوا۔ بنے نے شکر کا سجدہ ادا کیا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا سوئے کربلا، ارے بیٹا گلا میں کرتے تھے تجھ نور عین کا، اور تقصیر میرے بخش دے صدقہ حسین کا۔ او اے میرے شیر میرے جاری میرے خوش نہاد، اور تم نے وہی کیا کہ جو کچھ ماں کی تھی مراد، ارے شاباش مرحبا کے نہایت ہوئی میں شاد، اور بھولے گی مرتے مرتے نہ مجھ کو تمہاری یاد، ارے نہ دی لہو
کی نہر پیشانوں سے بہہ گئی اور حسرت تمہاری لاش پہ رونے کی رہ گئی ارے ندی لہو کی نہر پیشانوں سے بہہ گئی اور حسرت تمہاری لاش پہ رونے کی رہ گئی تو جس دام جہاز آلِ پیغمبر ہوا تباہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب عہدے نشان بن گئے حضور مرثیہ پیش فرماتے مداح اہل بیت میں سب سے پہلے گزارش گزاروں ولی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات صلوات نام عباس کو جو لکھ کر پنا دیتا ہے ان کے بچوں کو خدا سے لیتا ہے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نہیں ماتم لوگ نام عباس داد کیا دیتا ہے سبحان اللہ بیٹا شاباش شاباش تھک کر جو سو جاتے ہیں بچے عزا خانوں میں اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے اتنی دولت بھی نہیں تھے خزانے میں یزید جتنی ایک ڈال لٹا دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کلے ولی کی راہ کو پایا نہ جائے گا کلے ولی کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا اے رہبری تجھے اس سے حسد کی جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے جو علی کی دل کا سکون ہے ذرا دیکھ اپنے خبیر میں ذرا پوچھ اپنے زمین سے جو مٹ گیا ہے وہ یزید ہے جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے نعرہ صلوات یاسر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے یاسر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے بابا زبران نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسینی ہوں میری جان عزاداری ہے فتح شبیر کا اعلان عزاداری ہے میرا مسلک میرا امام عزاداری ہے ہر قدم پر میری پہچان عزاداری ہے نوحہ شبیر کا لوری نے سنایا مجھ کو ہاں میری ماں نے عزادار بنایا مجھ کو نعرہ حیدری نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا نعرہ صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمان صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا صلوات رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے بہت اچھا یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو
गाजी सा शेर पाया है उम्मुल बनी। आका कहे ना क्यों भला गाजी हुसैन को, उनको अदब सिखाया है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन के हाथों में गाजी का हाथ है, असली अलम उठाया है उम्मुल बनीन। इस सिलसिले की आपको बड़ी गुज़ार हूँ हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाए, बारगाह वफ़ा बारगाह मुबनी सलामुल्लाह अलैहि पेश करें। बाबा के बुलंद सलवात। मौला अब्बास बा वफा का रोज़ा फुरा है। सलवात। मौला अब्बास बा वफा का है रोज़ा फुरात पर, कायम है ये वफा का काबा फुरात पर। गाजी का इख्तियार का ये मौज़ा तो देख, गाजी का इख्तियार का ये मौज़ा तो देख, बाजू नहीं है फिर भी है कब्जा फुरात पर। सलवात। हम बयां कर पाएंगे क्या मर्तबा अब्बास का, कद बता सकते नहीं जब अंबिया अब्बास का। चाहे मासूमीन की हो चाहे रब की बारगाह, रद नहीं होता कहीं भी फैसला अब्बास का। या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त ने, या शबे आशूर देखा जागना अब्बास का। डूबता सूरज भरते चांद पे यही लिख कर गया, हश्र तक होता रहेगा तस्करा अब्बास का। माए अपने नौ निहालों को बना देती हैं शेर, उनको लोरी में सुना के वाक़या अब्बास का। जिसका जो जी चाहे आए सर झुका के मांग ले, है खजाना हर खजाने से बड़ा अब्बास का। सलवात। इब्ने अली मुर्तज़ा अब्बास मेरा नाम है, मशहूर है शजरा मेरा अब्बास मेरा नाम है। ये शाम का लश्कर है क्या मरहब है क्या अंतर है क्या, सुन ले सारे सूरमा अब्बास मेरा नाम है। सबकी ये किस्मत कहाँ उम्मुल बनी है मेरी माँ, फातिमा जहरा ने भी बेटा कहा अब्बास मेरा नाम है। सलवात। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं और हमारे पास कई शोरा इकराम फर्श पे मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ बारगाह जनाब उम्मुल बनीन में सभी की तबरुकन शिरकत हो, तो बस एक इफ्तितार के लिए ये गुजारिश है। बाकी सबको मैं चाहता हूँ कि मैं मादर जनाब अबुल अब्बास की बारगाह में पेश करें। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब आमिर फैजाबादी से तशरीफ लाएँ, बारगाह सरकारी वफा में पेश करें। बाबा एक और सलवात पढ़ दे बहुत ही इख्तिसार के साथ ऐसे अश्के अज़ान मारा है, 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 जिस्म फतवों का पारा पहारा है, ऐसे अश्के अज़ान मारा है। मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है, मौत को मौत आने वाली है। मैंने अब्बास को पुकारा है, ऐसे अश्के
اذان مارا ہے، جسم فتووں کا پارا پارا ہے. اور یہ قطع بن شعر، جسم فتووں کا پارا پارا ہے، ذکر شبیر نے زمانے میں، ذکر شبیر نے زمانے میں، چہرہ غیرت کا یوں نکھارا ہے. وہ بھی کرتا ہے خیچ مجلس میں، وہ بھی کرتا ہے خیچ مجلس میں، جس نے فاقوں میں دن گزارا ہے. ایسے اشکے اذان مارا ہے، جسم فتووں کا پارا پارا. جناب عامر فیض آبادی صاحب بارگاہ وفا میں خراج پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب جنازہ آبادی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ مالک رب الفضل عباس میں خراج پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرما لیں، یہ اور ہمارے بھائی لوگ پڑھیں گے، اس لیے سماعت فرمائیں. وہاں کے ذروں کی جستجو میں فلک کے تارے اتر گئے ہیں. سنیے سلیم بھائی، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، صرف 2 شعر، باقی منقبت بعد میں پڑھوں گا. وہاں کے ذروں کی جستجو میں فلک کے تارے اتر گئے ہیں، جہاں کی گلیوں سے میرے مولا اسیر ہو کر گزر گئے ہیں، جہاں کی گلیوں سے میرے مولا اسیر ہو کر گزر گئے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا. لیا جو نام علی ہے ہم نے، دکھا ہے دوہرا اثر یہ ہم کو. لیا جو نام علی ہے ہم نے، دکھا ہے دوہرا اثر یہ ہم کو. ہزاروں چہرے بگڑ گئے ہیں، ہزاروں چہرے سنور گئے، ہزاروں چہرے بگڑ گئے ہیں، ہزاروں چہرے سنور گئے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں. ہمارا سر تو پسے شہادت کلام نیزے سے کر رہا ہے. سنیے دادار بھائی، امام بھائی. ہمارا سر تو پسے شہادت کلام نیزے سے کر رہا ہے. ستمگرو کیوں خاموش ہو تم، تمہارے خنجر کدھر گئے ہیں. ستمگرو کیوں خاموش ہو تم، تمہارے خنجر کدھر گئے. اور اس شعر کے لیے زحمت دی تھی، بطور خاص سنیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں. ستمگرو کیوں خاموش ہو تم، تمہارے خنجر کدھر گئے ہیں. سنیے مشیر بھائی. حسینیوں پر قسم خدا کی صدائے حل مل کا یہ اثر ہے. حسینیوں پر قسم خدا کی صدائے حل مل کا یہ اثر ہے. جہاں بھی فرش عذاب بچھا ہے، قدم وہیں پر ٹھہر گئے. جہاں بھی فرش
عذاب بچھا ہے قدم وہیں پر ٹھہر گئے. میں گزار ہوں جناب عزادار رضوی صاحب تشریف لائیں. بآواز بلند نعرے سلام. آج بہرحال بہت جلدی ایک مطلع 4 شعر مطلع خاص توجہ دیکھیے گا. قرآن سے کعبے سے مکرنے نہیں دیتا، مکرنے نہیں دیتا. قرآن سے کعبے سے مکرنے نہیں دیتا، مکرنے نہیں دیتا. یہ فرش ادا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا. یہ فرش ادا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا. اور شعر ملاحظہ کیے گا. سج جاتا ہے جب شہر میں عباس کا پرچم، عباس کا پرچم. سج جاتا ہے جب شہر میں عباس کا پرچم، عباس کا پرچم. مغرور ہواؤں کو گزرنے نہیں دیتا، گزرنے نہیں دیتا. مغرور ہواؤں کو گزرنے نہیں دیتا، گزرنے نہیں دیتا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، خاص توجہ دیکھیے گا. ہے پرچم عباس کا سایہ میرے گھر پر، سایہ میرے گھر پر. ہے پرچم عباس کا سایہ میرے گھر پر، سایہ میرے گھر پر. آنگن میں میرے دھوپ اترنے نہیں دیتا، اترنے نہیں دیتا. آنگن میں میرے دھوپ. اور یہ ایک تیور کا شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا خاص توجہ. ساحل پر جری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا دیکھیں. ساحل پر جری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا دیکھیں. اب کون ہے جو مشک کو بھرنے نہیں دیتا، بھرنے نہیں دیتا. اب کون ہے جو مشک کو بھرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا. اور آخری شعر. شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری. شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری، بڑھاتا ہے ہماری. مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا. عزادار رضوی صاحب مرصع کلام بارگاہ وفا بارگاہ باب اللہ حسین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں جناب سلیم برگاہ پولیسی تشریف لائیں. بارگاہ سرکار وفا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم صل علی بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ ایک مطلع اور صرف 3 شعر. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. جس کے سینے میں خدا علم
کا دفتر رکھ دے، جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر رکھ دے، وہ اگر چاہے. یہاں سے صرف 3 شعر ملاحظہ فرمائیں. وہ اگر چاہے شب یسریٰ نے بلایا جسے نالین سمیت، شب یسریٰ نے بلایا جسے نالین سمیت، اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پر رکھ دے، اس کے سائے کو. میرے حق کے آخری 2 شعر ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں عارض بھائی، دیکھیں سب. اس کے سائے کو ٹھوکریں خود ہی سنبھالیں گی، نجاف تک مجھ کو ٹھوکریں خود ہی سنبھالیں گی، نجاف تک مجھ کو، جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھر رکھ دے، جس کا جی چاہے. اور یہ آخری شعر اور رحمت تمام. دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے، صرف قرآن کو. دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے، صرف قرآن کو. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب سلیم اللہ پوری صاحب کی بات جناب افہام تھوڑی صاحب تشریف لائیں. بارگاہ سرکار کو بلند نعرے صلوات. تھوڑا آگے تشریف لیں، بعد میں آنے والے کو آواز بلند نعرے صلوات. ایک نعرہ درود ارشاد فرما دیں. ایک مطلب اور چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں. بھائی دیکھیں حاضر کرتا ہوں. شبیر کی
مجلس سے جو انکار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اور گڈو بھائی حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے. وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. شعر حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے دیکھیں گے. ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر. ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر. شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے. شبیر کی ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر. ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کر. شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. قبلہ تشریف لائیے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. جن لوگوں کے خون میں ہے وفاداری سرور. جن لوگوں کے خون میں ہے وفاداری سرور. عباس کے پرچم سے وہی پیار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. بطور خاص حاضر کرتا ہوں، شعر دیکھیے. ساحل پا بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور. ساحل پا بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور. ہم آج اسی نیز کو تلوار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. آخری دو اشعار حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے. شبیر کی کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے.
بطور خاص حاضر کرتا ہوں آخری شعر. ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، یہ کام مگر میں تموار کریں گے. شبیر کی ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، یہ کام مگر میں تمار کریں گے. ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے، یہ کام مگر میں تمار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. مقطع حاضر کرتا ہوں کہ زہرا نے کہا آنے دو رومال میں افہام، زہرا نے کہا آنے دو رومال میں افہام، ہم لالو گوہر اشکوں سے تیار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. نعرہ صلوات. میں گزار جناب وقار سلطان پوری صاحب تشریف لائیں، بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اور آگے تشریف لائیں جو پیچھے حضرات تشریف فرمائیں. جناب شیبو صاحب آگے تشریف لائیں اور جو حضرات تشریف فرمائیں سے بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت ہی اختصار سے ایک مطلب 2-3 شعر. مطلب حاضر خدمت. ایک بآواز بلند صلوات ارشاد. اللہم صلی علی محمد. ایک مطلب 2-3 شعر بہت اختصار سے. صحت کے لیے یوں بھی، صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، صحت کے لیے یوں بھی دعا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ کے دیکھو. صلوات پڑھیں محمد. اس سے بہتر بآواز بلند صلوات. بیمار کے صدقے میں شفا مانگ
کے دیکھو سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو سانسوں کے اکھڑنے کی دوا مانگ کے دیکھو عباس کے پرچم کی ہوا مانگ کے دیکھو عباس کے پرچم کی. اب یہاں سے شعر دیکھیے گا خاص طور سے. راسائیگی ہے حال میں مولا کی غلامی راسائیگی ہے حال میں مولا کی غلامی کمبر سے سلیقہ تو ذرا مانگ کے دیکھو کمبر سے سلیقہ تو. اب یہاں سے دو شعر ہیں بطور خاص. دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت بطور خاص. دنیا کے غموں سے تمہیں مل جائے گی فرصت توفیق غم کرب و بلا مانگ کے دیکھو توفیق غم کرب توفیق غم کرب بلا مانگ کے دیکھو ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے ظالم کو رلانا کوئی دشوار نہیں ہے اصغر سے تبسم کی ادا مانگ کے دیکھو اصغر سے تبسم کی. اب چھوٹے حضرت کے حوالے سے ایک شعر ہے دو بطور خاص. یہ آخری دو شعر ہیں. سب کچھ تمہیں مل جائے گا اے مانگنے والوں عباس کی چوکھٹ پا ذرا مانگ کے دیکھو عباس کی چوکھٹ پا. اور اب یہ آخری شعر. سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں زینب کے تصدق میں ردا مانگ کے دیکھو زینب کے تصدق میں سر سے نہ ہٹے گا کبھی آنچل میری بہنوں زینب کے
दुख में रिदा मांग के देखो बीमार के सदके में। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुज़ारिश खतीब मजलिस आलिया नाम वसीर सम खास साहब जो तशरीफ लाए मजलिस का फरमान बावाज़ बुलंद नारे सलवात। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات بر محمد وآل. آج کی یہ مجلس جناب حضرت فاطمہ بنت حزام یا حزام کلابیہ مشہور بے ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت. البتہ وفات دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لفظ شہادت کی جگہ پر وفات جو ہے عام آدمی کے لیے شہادت کا لفظ یوز نہیں ہو سکتا، بٹ شہید کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے باوجود میں نے کہا وفات یا شہادت، یا میں نے اس لیے لگایا کہ ابھی میں بھی بہت کنفرم نہیں ہوں. کل ہی ایک روایت نظر سے گزری ہے، لہٰذا جب تک اس پر خوب چھان پٹک نہ کر لے آدمی مطمئن نہ ہو جائے تو ایک روایت سرسری دیکھ کے تو. البتہ کل جو روایت گزری ہے اس سے یہ تھا کہ چونکہ دیکھیے ایک چیز آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب ام البنین صلوات بر محمد، اس پر غور کرے آج. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں گریہ کر سکتی تھی کہ نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے باوجود بقی جاتی تھی. حجرہ بنوایا گیا باقاعدہ. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ گھر میں بیٹھ کے رونا ایک الگ چیز ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے رونا یہ صرف رونا نہیں ہے، یہ ایک طریقے کا احتجاج بھی ہے.
ظالم کو رسوا کرنا بھی ہے. سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے. جیسے بلال کا طریقہ کیا تھا؟ بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا. تو کیا یوں ہی چھوڑ دیا؟ یہ بھی ایک احتجاج تھا کہ اذان دیتا ہوں تو حکومت کی تائید ہے. سمجھ؟ اذان دیتا ہوں تو حکومت کی تائید ہے. نہیں دیتا ہوں تو جب علی کا دروازہ نہیں بچا تو میری کیا اوقات ہے. لہذا اذان تو نہیں دوں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا. تو کہیں مدینہ چھوڑنا احتجاج ہے، کہیں قبرستان جانا احتجاج ہے. صلوات در محمد اور کر رہا ہوں. تو بلال کا اپنا طریقہ احتجاج تھا، صدیقہ طاہرہ کا اپنا. وہی جناب ام البنین کے لیے بھی ہے کہ وہ گھر میں نہیں روتی تھی. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ وہ باقاعدہ قبرستان وہ بھی جاتی تھی جہاں نہ امام حسین کی قبر ہے. جناب فاطمہ جو جاتی تھی تو کم سے کم رسول اللہ کی قبر ہے وہاں بقیع کے قریب ہے نا. لیکن جناب فاطمہ ام البنین جو جاتی تھی وہاں نہ امام حسین کی قبر ہے نہ اپنے بیٹوں کی قبر ہے. پھر کیوں جاتی تھی؟ اور پھر جاتی تھی اور باقاعدہ بناتی تھی اور مٹا دیتی تھی. اور پھر میں اس کا کیا مقصد ہے؟ خالی گریہ نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے ظلم کے خلاف احتجاج ہے. پبلک اکٹھا ہوگی، یہ گریہ کریں گی، عورتیں سنیں گی. اور وہ بھی اتفاق یہ جناب حضرت ابو الفضل عباس کی نسل کس سے چلی معلوم ہے؟ 4 بیٹے ہیں نا جناب ام البنین کے. 3 کی نسل نہیں چلی، جعفر اور عثمان اور عبداللہ، ان سے نسل نہیں چلی. جناب عباس کے ایک بیٹے عبید اللہ. عبید اللہ کی ماں یعنی حضرت عباس کی زوجہ، ان کا نام لبابہ تھا. یہ دونوں ماں بیٹے کربلا میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب ام البنین جو بیان کر رہی ہیں وہ ایسے ہی سن کر کے، سیدھے جو کربلا سے واقعات کو دیکھ کے آئے ہیں اس لبابہ سے روایت کر کے بیان کر رہی ہیں وہاں. اور قبرستان میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری عورتیں اکٹھا ہوں گی، زوجہ علی گریہ کر رہی ہیں، زوجہ علی رو رہی ہیں. تو ایک طریقے سے یہ طریقہ تھا ایسے ماحول میں حسین کی مجلس کرنے کا. لہٰذا اگر اس رخ سے آپ دیکھیں تو زینب اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے شام میں فرش عزا کی بنیاد ڈالی. ام البنین اس خاتون کا نام ہے جنہوں نے مدینے میں مجلس حسین کو عام کیا. صلوات در محمد اسی بنیاد. میں نے کہا نا کل روایت یہ نظر سے میری گزری ہے، اس کو اگلے سال پڑھوں گا اگر پھر بلایا گیا انشاءاللہ تو. صلوات در محمد. دیکھیے سمجھدار آدمی جو ہوتے ہیں وہ اگلا وعدہ پکا کر لیتے ہیں. سمجھ گئے آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے ہاں جائیے، 4 دن سے زیادہ فیس نہیں چلتی. 4 دن کے بعد آئیے گا دوسری فیس دینی پڑے گی. تو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ویسے ہم لوگ بھی اگلے سال کا وعدہ پکا. صلوات بر محمد. تو اس بنیاد پر چونکہ حضرت ام البنین کا گریہ فقط گریہ نہیں تھا، وہ ایک طریقے سے بنی امیہ کے خلاف احتجاج تھا. اس بنیاد پر بعض یہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ نے کسی طریقے سے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو زہر دیا ہے. اور یہ تو اچھا ہوا پہلے سال جب ان کا پرچہ دیکھا میں نے ڈاکٹر بے مناسبت شہادت جناب ام البنین، تب تک ہم کو پتہ ہی نہیں، یہ روایت پڑھی نہیں تھی ہم نے. تو میں نے سوچا ان کو ایک فون کریں. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب وفات پتہ نہیں کیا ہوا. چھوڑو یار جانے تو. اچھا ہوا اعتراض نہیں کیا، ورنہ آج تم خود ہی پھنس جاتے. اسی لیے کہتے ہیں جلدی اعتراض کے لیے زبان مت کھولو، کچھ دن انتظار کر لو، شاید معاملہ درست ہو. صلوات در محمد. تو اس پر بحث. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مجلسیں اور یہ گریہ ایک طرح سے احتجاج تھا اور بنی امیہ کے مظالم کے خلاف یہ طریقہ تھا، دھیرے سے ام البنین سلام اللہ علیہ کو
زہر دے دیا گیا. اب اگر زہر کی بات مان لی جاتی ہے تو شہیدہ مانا جائے گا. کب انتقال ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ سن 70 میں. کب؟ سن 70 میں. واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ سن 61 میں شروع کا، 60 ہی مان لیجئے، یعنی واقعہ کربلا کے نیئر اباؤٹ آفٹر 10 ایئر. اگر مولا کائنات کی شہادت جوڑیے آپ تو مولا کائنات کی شہادت کس سن میں ہوئی ہے؟ سن 40 میں، یعنی مولا کائنات کی شہادت کے 30 سال بعد. لیکن مشہور جو ہے وہ ہے 13 جمادی الثانی سن 64. صلوات، یہ جو آج کی ڈیٹ ہے. شہرت جو علماء کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ تب بھی 40 20 60 اور 4 64 24 سال. اس کو میں آخر میں کہنے والا تھا، ڈر لگ رہا کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے جتنا پڑھا تھا کل سے آج تک کل غائب ہو گیا. تو یہ بچا ہوا جس کو پہلے پڑھ دوں میں. پیغمبر کی جو ازواج ہیں ان کے لیے قانوناً بین تھا دوسری شادی کرنا، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ ازواجہ امہاتکم، قرآن نے باقاعدہ رشتہ بتا دیا سارے امتیوں کا. ہمارے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اماں سے شادی ہو نہیں سکتی. تو پیغمبر کی ازواج کے لیے قانونی بینڈ ہے، یہ شادی کر ہی نہیں سکتی ہیں. تو وہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوئی. لیکن امیر المومنین کی ازواج کے لیے سرکاری کوئی پابندی نہیں ہے. 24 سال بعد مولا کائنات زندہ رہیں مگر شادی نہیں کی. نہ خود، اب سنیے یہاں بات تو یہاں ہے، خود تو خود نہیں کی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت 4 بیویاں مولا کائنات کی شہادت کے بعد موجود تھیں. امامہ بھی زندہ تھیں. اچھا یہ بھی بات واضح نہیں ہے کہ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے پہلے کس سے شادی کی، جناب ام البنین سے یا جناب امامہ سے. اس لیے کہ روایات یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کی تھی مولا کائنات سے کہ دیکھیے بغیر شادی کے تو رہ نہیں سکتے، شادی تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، بٹ میری خواہش یہ ہے کہ آپ امامہ بنت زینب، وہ جو 3 خواتین ہیں جن کے لیے شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے زینب کی بیٹی ہے امامہ. باقاعدہ وصیت کی ہے جناب زہرا علیہ السلام نے کہ آپ میرے بعد امامہ بنت زینب سے شادی کر لیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہے. ٹھیک. اب یہاں پر یہ اختلاف ہے کہ آیا جناب مولا کائنات نے جو شادی کی پہلے امامہ سے کی یا پہلے جناب ام البنین سے؟ تو بعض یہ کہنا چونکہ وصیت تھی اس لیے پہلے جناب امامہ سے شادی ہوئی، یعنی زندگی کی تیسری خاتون ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا. تو ام البنین زندہ ہے مولا کے بعد 24 سال کم سے کم زندہ رہی ہیں. یہ امامہ بھی زندہ تھیں اور اسما بنت امیس یہ بھی زندہ تھی، اور ایک لیلی تمیمیہ. یہ 4 خواتین مولا کی شہادت کے بعد، 4 سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتے، وہ رسول اللہ کی بات ہی سے. جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین 1، امامہ بنت زینب 2، لیلی تمیمیہ 3، اور اسما بنت امیس 4. ہو گئی بات. جناب ام البنین نے تو خود کوئی شادی کی نہ میں نے پڑھا ہے کہیں کہ کہیں اس طرح کوئی رشتہ آیا. امامہ کے لیے اب دیکھیے نام بھول گیا، وہی میں نے کہا نا، وہ ڈھونڈتا رہا، وہ پیشاب کرتا رہا، یاد کرتا رہا، نہیں یاد آیا. تو وہ کون ابن نوفل کر کے ہے، اس نے امامہ کے لیے رشتہ بھیجا. آپ جملہ سنیے جناب ام البنین کا. اچھا ایک بات بتائیں، مولا کائنات سے جو اسما کی شادی ہوئی تھی وہ کئی شادی تھی اسما کی؟ سب سے پہلے ہوئی تھی جناب یعنی اسما کی کوتی شادی تھی. اسما مولا کی نہیں، اسما کہ سب سے پہلے شادی کس سے ہوئی؟ جناب جعفر طیار سے، جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے کہ وہ مولا کائنات کی بھاوش تھی یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جٹانی تھی، آج کی لینگویج میں کہا جائے. مرنے کے بعد، شہادت کے بعد جناب جعفر طیار کی ان کی شادی ہو گئی خلیفہ اول
ابو بکر سے، جن کے بیٹے ہیں محمد، جن کے لیے مولا کا جملہ ہے کہ بیٹا نطفہ اس کا ہے، بیٹا میرا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ماں اگر ڈھنگ کی ہو تو باپ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ماں کا اثر ہوتا. صلوات بر محمد. ماں کا جبھی تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ عقیل تلاش کرو، ابھی اس پر آتی ہے بات. صلوات بر محمد. تو دوسری شادی ہوئی خلیفہ اول سے. خلیفہ اول، اچھا مزے کی بات یہ اسما کے لیے بھی، وہ سنا ہے آپ نے مقدمہ فدق کا؟ سنا نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. ادھر میں نے کئی سال سے پڑھنا چھوڑ دیا، اس سال بھی پورا ایام فاطمیہ گزر گئے، اتفاق ہے نہیں پڑھا. تو جب وہاں مقدمہ پیش ہوا نا اسما کی، سناتا ہوں کیا عشق تھا ان کو اہل بیت سے. جب مقدمہ پیش ہوا تو یہ ہوا کہ صاحب گواہ لے کے آئیے آپ. تو بی بی جو گواہ لے گئی تھی نا، تب جعفر کی شہادت ہو چکی تھی، مولا سے شادی نہیں ہوئی تھی، یہ خلیفہ اول کے عقد میں تھی. مزے کی بات تو یہ ہے، خلیفہ اول کے عقد میں تھی. اب جو گواہ لے کے چلی ہیں صدیقہ طاہرہ، امام حسن حسین، مولا کائنات، اسما بنت امیس، اور وہ جو کنیز تھی کیا نام ان کا، شوگر نے غالب نکمہ کر دیا جائے. ایک تھوڑا اسکین کروا دیے دیکھیں کیا ہے اس میں جو بھول رہے ہیں. صلوات بر محمد. سمجھ گیا؟ وہ پیغمبر کی کنیز تھی، بلکہ اوپر جناب عبداللہ کی کنیز تھی. یار نام بتاؤ یار ان کا، وہ کنیز کا. بہرحال تو ہم سے بقیہ سے مطلب بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مولا کائنات کے لیے جو جملہ، وہ گواہی ہو گئی. گواہی کے بعد جو ہے وہ حاکم کی سمجھ میں آ گیا، اس نے باقاعدہ لیٹر لکھ کے دے دیا. وکیل صاحب آ گئے، نام لینے کی ضرورت تو ہے نہیں، اسی لیے میں اب یہاں لکھنؤ میں اس لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا. گاؤں میں پڑھتا ہوتا تو وکیلوا کہتا میں کہ وکیلوا آ گیا، لیکن اب لکھنؤ میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو انہوں نے کہا صاحب اس میں سے ایک بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وہ جو رد پیش کی ہے وکیل صاحب نے وہ سنیے. نمبر ایک، علی کی گواہی قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذوالید ہیں. ذوالید کیا چیز ہے کہ بھائی ان کی زوجہ کی پراپرٹی ہے، واپس ہوگی، ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو جس کو بینیفیشیئر کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، یہ ذوالید ہیں. یہی جواب امام حسن اور امام حسین کے لیے بھی دیا گیا. بس کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو بچے ہیں، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. وہ جو چوتھی ام ایمن کا کیا کہے، یہ تو جو ہے وہ اجمی بیکورڈ ہے، ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. یوں کر اسما کو کیا کریں، ماما کیا شہزادی ہیں. صلوات بر محمد. بقول ہمارے پرنسپل صاحب خدا غریق رحمت کرے، مولانا تقی الحدیث صاحب قبلہ کے، کہنے لگے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں اس مقدمے میں جو جناب فاطمہ نے بغیر لکھا پڑھی کے ثابت کر دیا ہے. مثلا ام ایمن، پتہ ہے نا کہ حدیث پیش کریں گے، ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں. کہا ام ایمن کون ہے؟ کہا ام ایمن عبداللہ کی کنیز تھی، باپ کی، وراثت میں آئی رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کے بعد وراثت میں آئی فاطمہ، یعنی وارث بنے بھی وارث بنایا بھی. تو کہنے یہ ام ایمن پیغمبر جناب فاطمہ لے کے گئی ہے کہ اس حدیث کو کنڈم کر دیا جائے. لہذا وہ ہمارا موضوع اصل یہاں ہے. مین کون؟ جناب اسما بنت امیس. ان کو کیا کہیں، یہ تو سرکار کے یہاں رہ رہی ہیں. چلیے امام مولا کی مان لیا صاحب ذوالید ہیں، فائدہ ان کو، امام ان کو بھی کہ صاحب بیکورڈ ہیں، چلو سمجھ میں نہیں. یہ کون ہے جانتے ہیں؟ کہاں کی کوڑی دور کی لایا وہ وکیلوا. سمجھا؟ کہنے لگا اسما بنت امیس کی گواہی اس لیے قبول نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایک زمانے میں بنی ہاشم کی بہو رہ چکی ہے.
کیا ترک ہے صاحب. ہم نے کہا چلیے بہت اچھی بات, یہ غلط نہیں ہے, تو کم از کم اتنا تو مان لو نا کہ جہاں کی بہو تھی اس کے حق میں اور جہاں کی ہیں اس کے خلاف گواہی, اسی سے اندازہ کر لو بنی ہاشم کیا ہے اور تم کیا. صلوات در محمد و بہت اللہ والی خاتون, بہت مومنہ خاتون, باوجود اس کے کہ اس گھر کے میں شادی ہوئی ہے آخر تک فاطمہ کے ساتھ رہی ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی اب یہ بالکل بتا دیا ہے کہ اگر اس زمانے میں آسیہ رہ سکتی ہیں تو اس زمانے میں بھی رہ سکتی ہوں. صلوات در محمد و لیٹ ہو گئی. خوب تو اب یہ 4 ہو گئی ہیں. لیلی تمیمیہ, اسماء بنت امیس, حضرت ام البنین اور جناب امامہ بنت زینب. تو امامہ کے لیے اس کا نام بھول رہا ہوں بھائی, اتنی دیر میں گھما رہا تھا شاید یاد آ جائے, نہیں یاد آیا چھوڑیے, کب تک گھمائیں گے. امامہ کے لیے پتہ نہیں کون ابن نوفل اس نے رشتہ بھیج دیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امامہ نے مشورہ کیا کس سے؟ ام البنین سے, کہ آپ کا کیا خیال ہے. ام البنین کا جملہ سنیے گا, کیا اب علی کے بعد کسی گھر میں جایا جا سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وا. تو نہ یہ کہ خود بلکہ ان تینوں کو بھی سمجھایا کہ اب علی سے بہتر نہیں کوئی مل سکتا ہے, لہذا اب اللہ اکبر. تو آج اسی بی بی کی وفات یا شہادت کی مجلس ہے. خدا توفیقات میں اضافہ کرے آپ سب کی, ہم لوگوں کی, کہ اس طرح سے اہل بیت کے ذکر کو واقعی ہم کہاں پڑھتے ہیں. اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہم پڑھتے ہی کیوں یہ سب. یہ بھی اس طرح کی مجالس برپا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جیسے کاہل لوگ بھی آبرو بچانے کے اس لیے صحیح مطالعہ تو 2 پیج کا کر لیں گے. صلوات در محمد و آل. تو میں نے جو آیہ کریمہ کی تلاوت, جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ اسی ذیل میں کہ مرد و عورت, زن و شوہر, قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اس چیز کو قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ, آیت مانے نشانی, چھوٹی موٹی چیز کو نشانی نہیں کہتے. من آیاتِ, اس کی نشانیوں میں سے. کس کی نشانیوں میں سے؟ اللہ کی نا. تو آیت اللہ کہا جا سکتا نہیں کہا جا سکتا. یہ مطلب ہوا آیت اللہ. وَمِنْ آیَاتِهِ, چھوٹی موٹی چیز کو اللہ کی آیت نہیں کہا جائے گا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ. ہم نے بلایا رات و رات, کیوں؟ لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی آیتیں دکھائیں. تو کتنی آیتیں ہیں اس کی نہیں معلوم. قرآن کہتا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور انہی آیات میں سے, انہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارا جفت, زوج, جوڑا پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ وجہ, ضرورت کیا تھی؟ اب قرآن نے جو فلسفہ بیان کیا ہے زن و شوہر کا, شادی کا, کیوں ہم نے جوڑا بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ نہیں ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ اس جوڑے کی وجہ سے, اس خاتون کی وجہ سے, اس لیڈی کی وجہ سے تم کو کیا حاصل ہو جائے؟ سکون. تو شادی کا اصل سبب کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اور جو خاتون علی کے سکون کا سبب بن جائے. صلوات در محمد. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اور اسی خدا نے قرار دیا ہے تمہارے درمیان. کیا قرار دیا؟ مودتاً ورحمہ,
بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تو مودت کے معنی اور محبت جب بحث آئے گا الگ، یہاں اس آیت میں بعض کہتے ہیں رحمت کہتے ہیں اندرونی عشق کو، مودت کہتے ہیں اظہار عشق کو. یہاں دونوں اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تم لوگوں کے درمیان مودت اور رحمت قائم کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زن و شوہر کے درمیان محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، وہاں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. میں آ رہا ہوں صلوات، وہاں سب کچھ ہے. کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. ایک صحابی نے آیا کہا مولا، دیکھیے آج والی بات، دیکھیے ہم لوگ تو آج کے حساب سے سمجھیں گے نا، ہم تک چلا تھا، اس کے بعد نہیں ہو پایا. آپ لوگوں کا بھی شاید ایسا ہی ہو گیا ہوگا. پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں لڑکوں کو، پتہ ہی نہیں کہاں ہو رہی ہے. میرا چھوٹا بھائی، اس کا جب رشتہ لگا تو اس نے میرے بھتیجے سے بلایا، کہنے میں یار پتہ لگاؤ، بڑی والی سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں چھوٹی والی سے، پتہ ہی نہیں کہاں بات ہو رہی. تو پرانے آپ لوگ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، دیکھا تک نہیں، ابا گئے طے کر کے چلے آئے، اماں گئیں طے کر کے چلی آئیں. اس کے بعد اب جب شادی ہو گئی، جس کو کبھی نہیں دیکھا، اب ساری دنیا سے زیادہ وہ اس کو محبوب، وہ اس کو محبوب. ایک شخص نے آ کے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ کیسے؟ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور کمال یہ ہے کہ جہاں سیلف ارینج ہوتی ہے، پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے، سیلف ارینج جہاں ہوتی ہے، 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال ہوتی گڑبڑ ضرور ہے. لیکن جہاں ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہاں دیکھا نہیں زندگی میں کبھی، اس کے باوجود محبت ہے ایک دوسرے سے. کبھی کبھی تو اتنا ہو جاتا ہے کہ اماں ابا فیل ہیں. میں ہنسی کی بات نہیں کر رہا، یہ کیسے ہے؟ اس نے آ کے امام سے پوچھا، وہ پیغمبر سے، استغفر اللہ، اس نے آ کے، اسی لیے کتاب رکھنا ضروری ہے، کہاں سے کیا نہیں، رسول اللہ سے پوچھا، پیغمبر سے. کہتا یا نبی اللہ عجبت من امر، بات تعجب ہوتا ہے مجھ کو اس بات سے کہ وَأَنَّهُ لَعَجَبٌ، اور بہت تعجب کی جگہ ہے. کیا؟ ان الرجل لَيَتَزَوَّجَ الْمَرْءَ، مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، وَمَا رَآهَا وَمَا رَأَتْهُ، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا. حَتَّى إِذَا ابْتَنَى بِهَا أَصْبَحَ وَمَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ، لیکن اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو نہ ان سے زیادہ ان کو کوئی محبوب، نہ ان سے زیادہ ان کو کوئی محبوب. یا رسول اللہ یہ کیا چکر ہو جاتا ہے؟ کون سا معجزہ ان کا تو موکلت موکلہ میں آئے؟ یہ ایک رات میں کون سا جادو ہو جاتا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا، کیوں؟ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جہاں خدا فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت قائم کی ہے. اب غلط کہا میں نے، جہاں محبت نہیں ہے وہاں سب کچھ ہے، خدا نہیں ہے. صلوات در محمد اب یہاں سے 2-4 جملے میں سوچتا ہوں اسی بہانے سے جناب ام البنین کے طفیل میں یہ ایسے لوگوں سے کچھ عرض. دیکھیے ہوتا کیا ہے نا کہ ہر آدمی، اب بچوں کو چھوڑیے، ہم بوڑھوں کو بہت، کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے کے چکر میں آتے ہیں نا تو کتنے سوالات پہلے پیدا ہوتے ہیں شادی سے. کب کریں، کس سے کریں، کیسی ہے، کیا کرتا ہے. یہ کم از کم 4 سوال کسی بھی شادی سے پہلے ماں باپ کے سامنے آتے ہیں. کب کریں، کس سے کریں، کیسی ہے، کیا کرتا ہے. کب کریں میں 2 چیزیں ہیں، لڑکی کی کب کریں، لڑکے کی کب کریں. ہم کو اس میں کوئی ایسا روایت ایسی نہیں ملی جس میں حکم ہو کہ اس عمر میں کر دو، بٹ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے.
رسول اللہ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی؟ 25 سال. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شادی کس ایج میں ہوئی تھی؟ 25 سال. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ایج جو ہے موجود ہے. ہاں لڑکیوں کے لیے روایت ہے بٹ اس میں ایج نہیں طے کی گئی ہے. خلاصہ ساری روایتوں کا ایک لفظ ہے as soon as possible. صلوات بر محمد. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے, سن لیجئے آپ لوگ, بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ لڑکیاں پھلدار درخت پر پھل کی طرح ہیں, اگر وقت پہ نہیں توڑا جائے گا تو سڑ جائے گا. لہذا روایت کہتی ہے بہت زیادہ ہائی فائی کے چکر میں نہ پڑو, برابر کا رشتہ مل جائے, تھوڑا اونچ نیچ بھی برداشت کر کے بچیوں کو گھر میں بٹھلانا درست. کتنا میری نظر میں ہے آئی ایس تلاش کیا شروع میں, پھر پی سی ایس پہ اتر کے آئے, پھر سرکاری نوکر پر آ گئے, پھر پرائمری کے ٹیچر پہ آ گئے, دھیرے دھیرے ایج بڑھتی گئی. جملہ ان کا بے ہی نہیں ہے مولانا, دیکھیے کسے باشد. اسی آدمی نے مجھ سے لاسٹ میں کہا جو کہاں سے چلے تھے, آئی ایس سے, کہاں آئے پی سی ایس, پھر کہاں آئے سرکاری نوکر, پھر کہاں آئے ارے کوئی ماسٹر ہی مل جائے, پھر کہتے ہیں مولانا دیکھیے کوئی بھی مل جائے. یہ کوئی کی نوبت آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں کوئی سے کر دیا؟ صلوات در محمد. بڑھا کر کے کوئی سے کرنے سے کیا مطلب؟ ٹھیک, تو کب کریں یہ ہو گیا. دوسرا سوال کس سے کریں؟ اب دوسرا سوال کیا ہے کہ یہ شادی ہم کو اپنے بچے کی کرنا ہے, کس سے کریں؟ میں زمیندار ہوں, لہذا لڑکی والے کو بھی زمیندار ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ, نہ کوئی سید دیکھتا تھا, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی مرزا, نہ کوئی پٹھان. یہ راجہ ہیں وہ راجہ ہیں, یہ راجہ صاحب سید ہیں, وہ راجہ صاحب ٹھاکر ہیں, ہو گئی. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اقتدار, مال, دولت بنیاد بنتی تھی. پھر دھیرے دھیرے آیا, جیسے ہماری طرف ہے 14 گاؤں ہے, 14 کوس ہے, اس کو ہم بھی جھیل رہے ہیں صاحب, اسی میں گھوم کے ہوگی. ہاں ہمارا جو ہے جونپور میں 7 گاؤں, 7 گاؤں اعظم گڑھ میں, یہ 14 گاؤں اور 14 کوس. سمجھے آپ, بیرم خان کی نسل کے یہ 14 گاؤں ہیں. جب ہوگی, اب نکلنے لگے ہیں لوگ, سمجھے آپ. اس نہ نکلنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ عقل ہی کم ہوتی چلی جا رہی برادری کے ہماری. صلوات, اب نکلنا شروع ہوئے ہیں. پوچھئے ڈاکٹر صاحب نے سنا کہ بعید النسب کے فوائد کیا ہیں, دور سے رشتہ لائیے اس کے بینیفٹس کیا ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے. کسی اس پر سیمینار ہونا چاہیے صلوات, آیات اور روایات کی روشنی میں. یہ اور بات ہے, آپ کو 2 حدیثیں ملیں گی کہ لمرأۃ کابنۃ العم, چچا کی لڑکی سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے مولا کائنات کی. یا ایک روایت ہے اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین, اپنے نطفوں کے لیے اچھا رحم تلاش کرو, ماموں 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. صرف 2 روایتیں, ایک چچا کے ہاں ایک ماموں کے ہاں, لیکن بعید النسب کی بہت روایتیں مل جائیں گی آپ کو. صلوات در محمد, وہ بھی ملے گی آپ کو. تو کب کریں؟ 2, کس سے کریں؟ کس سے کرنے میں دین نے کیا معیار رکھا ہے؟ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ صاحب کیا خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ہی آپ نے کہا, میں نے کہا باپ رے باپ, خاندان تو ضرور دیکھنا چاہیے, خاندان تو ضرور دیکھنا چاہیے. اپنی بیٹی کو کہیں بھی بیاہ دو, مگر بیٹے کے لیے, اس لیے کہ پوتا اس سے ہونا ہے. اگر عباس چاہتے ہو تو بہادر خاندان ڈھونڈو, اگر خاندان اور خون اثر نہ ڈالتا ہوتا تو اچھا یہ بتائیے, مولا کو پتا نہیں ہے کہ اس مدینے کے اس کو بہت سنتے تھے ہم, تو اس میں ایک دن کسی نے یہ روایت نقل کی, چونکہ اچھا ہے تو ان کے یہاں بھی ہے. اس کا مطلب سنی شیعہ, میں نے کسی سنی کتاب میں نہیں دیکھا, اپنے یہاں تو دیکھا ہے. سنی شیعہ دونوں میں یہ ہے کیا, پیغمبر نے فرمایا شوگر, صلوات بر محمد. خاندان کے نہ خالی خاندان چلے گا, نہ خالی وہ چلے گا, خاندان ٹھیک ہو
اب یہ دیکھو ایمان کیسا ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ خالی خاندان سے کام نہیں چلے گا. المؤمن کفو المؤمن، مومن مومن کا کفو ہے. جوڑ کی بات جہاں آئے گی وہاں مومن مومن کا ایک لمحے کے لیے ایمان اگر واقعی ہو تو خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. ابھی سناتا ہوں آپ کو صلوات بر محمد ہے. ایمان اگر ہے تو وہ کہاں، سنیے آپ. اللہ اکبر. رسول اللہ بور تو نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن یہ تو اندازہ ہوگا کہ بلا تیاری کے آئے ہیں، یہ اندازہ ہو گیا آپ کو. لیکن سنیے اللہ صلوات بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوڑیے کتاب جانے گا، اب یہ کتاب اگلے سال یوز ہوگی. دو ایک باتیں یاد آ گئی وہ پڑھ لیتا ہوں. صلوات بر محمد. حضرت نے جب مکے سے ہجرت فرمائی مدینے، تو اب مدینے میں مکے والوں کو تو کچھ تھا نہیں، تو یہ مدینے والوں کا بڑا احسان ہے واقعہ. کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. کتنا بھائی پورا شہر امٹ کے آ جائے، کہاں تک آدمی کس کو جگہ دے گا. تو آخر کار کچھ لوگ بیچارے مسجد میں ڈال دیے گئے، مسجد میں رہتے تھے. پھر یہ ہوا رسول اللہ کو حکم ہوا اب نکالیے سب کو، تو مسجد رہنے کی جگہ نہیں، نکالیے سب کو. کہاں جائیں بیچارے؟ تو ایک چھپر ڈالا گیا، سمجھے آپ. اس چھپر میں یہ لوگ رہنے لگے. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا؟ اصحاب صفہ. یہ ہے ہاں چھپریا والے صحابی جو ہے، سمجھ گئے آپ، اصحاب صفہ. اب یہ لوگ بیچارے کہیں صدقہ مل گیا، کہیں خیرات مل گیا، کھا پی کر کے کہیں کچھ کر لیا. ایک دن دیکھیے آپ ایمان کیا ہے. ایمان کے مقابلے میں نہ شکل کچھ ہے، نہ صورت کچھ ہے. کل کرار صاحب کا تو نام سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، خدا غریق رحمت کرے. وہ تشریف لے گئے، تقی الحیدری صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس میں ان کو شادی کے بعد تقریر کو کہا گیا. تو ان کا لہجہ اور انداز تو آپ جانتے ہیں. اسی پر انہوں نے کہا اور ہور پری ڈھونڈ کے لے آئے، اور شادی کے 3 دن کے بعد چیچک نکل آئی. اب کیا کر لو گے؟ تو پہلے ہی کیوں نہیں ایمان تلاش کیا تھا؟ صلوات در محمد وآ. اور اس کے لیے روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی سے شادی کرتا ہے اس کے مال کی خاطر یا جمال کی خاطر، روایت کہتی ہے یہ مال یہ جمال اس کے لیے وبال بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شادی کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر تو اللہ مال بھی دے گا، جمال بھی دے گا. صلوات. سنیے آپ. تو صاحب اسی اصحاب صفہ میں ایک دن رسول اللہ گزر رہے تھے. ایک صحابی تھے اصحاب صفہ کے جن کا نام تھا جویبر. یہ کہاں ہے؟ فروع کافی میں. میرے ہی پاس پڑھی کہیں اور تب، ہاں تو بالکل شروع مل جائے گا کتاب النکاح میں، فروع کافی میں. جویبر انگلش نام نہیں، افریقی نام ہے. صلوات بر محمد. سمجھا؟ گیا کہاں؟ یہ جویبر، جناب جویبر حبش کے رہنے والے. حبش یعنی افریقہ. تو یوں ہی آپ دیکھ لیجئے افریقہ کا خوبصورت آدمی بھی اس سے وسیع حسن ٹھیک ہیں. خوبصورت آدمی سے بھی ٹھیک ہیں، بہت ٹھیک تو نہیں لیکن افریقہ والے. اب اس میں جویبر جو ہے یہ موٹا موٹا ہونٹ، دیکھا نہیں دیکھا، بڑی بڑی ناک، دانت عجیب سا، سمجھ گئے آپ. اگر ہنس دیں تو بس خالی دانت دانت دکھائی دے گا، شکل نہیں نظر آئے گی. اتنے کالے. ایمان ایمان، کاش ہمارے یہاں چیز آتی. ہم کس چیز کو معیار سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولا کائنات نے جناب ام البنین ڈھونڈوایا. ہم نے کہا بھیا ڈھونڈوایا وہاں دونوں چیز تھی، خاندان بھی تھا ایمان بھی تھا. تم خالی خاندان ڈھونڈ رہے، ایمان ڈھونڈ نہیں رہے ہو. صلوات. بتا رک جائیے. ایمان ایسا تھا. ایمان سنیے آپ. خواب کے بارے میں کبھی اللہ توفیق دے
تو خواب مانا جائے نہیں مانا جائے، خواب صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، اس پر ایک گھنٹہ بحث کی ضرورت ہے. لیکن خلاصہ 1 منٹ میں سن لیجئے کہ جو با ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کا خواب ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے. اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے ایک دم سٹیک بیٹھتا ہے اگر مومن آدمی ہے. تو جب مولا کائنات نے جو ہے وہ بات کی کہ جناب کس سے، عقیل سے، کہ ذرا دیکھیے ویکھیے، تو جناب عقیل نے یہی پیش کر دیا. اب ایک سوال یہ ہے کہ عقیل کو کیوں پکڑا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم کو پیغام دینا ہے، دوسرے معلوم ہے جناب عقیل جو ہے نا، اتنا زبردست نالج تھی ان کو، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز پڑھی نہیں جا سکتی نا، مشکل یہ ہے. صلوات بر محمد. اور آج کل ایسے دیندار پڑے ہیں کہ وہ بیچ سے کاٹ کے ڈال دیں گے، آپ چلاتے رہیے آگے کیا تھا پیچھے کیا تھا. تو بھیا ان سے ڈرے، اپنا خود حساب سے پڑھو کہ کاٹے بھی تو کٹ نہ پائے صحیح. ہاں ورنہ بہت بڑھیا بات ذہن میں آئی تھی، ریکارڈنگ ویسے نہیں پڑھ سکتا میں. صلوات بر محمد. تو جائیے، تو جو تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل آئے، یہ مدینے کے باہر صحرائی لوگ تھے، یعنی بہت کیا کہتے ہیں، نہ ان کے ہاں ایجوکیشن تھی، نہ بہت نالجبل لوگ تھے، بہادر تھے. سمجھے آپ؟ ملاعب الاسنہ ان کے دادا کا جو ہے وہ لقب تھا، نیزوں سے کھیلنے والا آدمی. بہادری وغیرہ تھی لیکن بہت ایجوکیٹڈ وغیرہ لوگ نہیں تھے. اس کے باوجود 2 چیزیں دیکھی گئیں، ایک وہ بہادری، دوسرے خود لڑکی کا ایمان. وہ ایمان کہاں سے سمجھ میں آیا؟ اس کو تو سب کو یاد ہے کہ مولا نے ڈھونڈوایا، کس بیس پہ ڈھونڈوایا. اب عقیل گئے. اس زمانے میں ان کے قبیلے کی، بلکہ جنرلی عربوں کی رسم یہ تھی کہ جو ہے وہ ہندی میں وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اتھیتی بھگوان، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اتھیتی دیوو بھوا. تو یہ عربوں میں بھی یہی تھا، اتھیتی دیوو بھوا. 3 دن تک اتھیتی سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کھائیے پیجیے آرام سے. اونٹ ذبح ہو رہا ہے، جس کی جیسی اوقات ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے. جب 3 دن خوب کھلا پلا لیں گے تب کہیں گے خیریت، کیسے آنا ہوا. یہ اس زمانے. اب جناب عقیل گئے، کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا کیسے آئے. 3 دن تک کھا رہے، جو روایت میں نے آج پڑھی اتفاق سے راستے میں، 3 دن تک کھاتے رہے. اس کے بعد 4تھے دن کھلنے خیریت، تو کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ میرے بھائی کو تو جانتے ہی ہیں، چھوٹے بھائی جو علی ہیں امیر المومنین. ہاں 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 ہاں. تو کہنے لگے صاحب جو ہے وہ ہم آئے ہیں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر کے، آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. اب میں وہ کتاب کا کیا بیان کروں، بس خلاصہ یہ کہ ان کی سمجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں مارے خوشی کے. ارے اتنے بڑے خاندان کا، کہاں بادیہ نشین لوگ، کہاں بنی ہاشم، دنیاوی اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں تھا. لیکن 2 چیزیں دیکھی گئی، ایک بہادری، دوسرا ایمان. صلوات در محمد. اب جو آگے روایت کہتی ہے کہ یہ حزام صاحب جو ہیں ابا، وہ صاحب بھولے نہیں سمارے چلے اب گھر میں. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیے، میرے لیے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹی وہ علی کی بہو ہو جائے، زوجہ ہو جائے. مگر بھائی ماں جو ہے وہ بیٹی کے مزاج کو بہتر سمجھ سکتی ہے بنسبت باپ کے. تو میں اس کے ماں کے کان میں ڈال دوں بات، اور وہ باتوں باتوں میں اندیا لڑکی سے لے لیں گی، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آگے روایت یہ ہے کہ جیسے ہی جناب ام البنین کے والد جناب حزام جو ہے وہ جانے لگے کمرے کی طرف، تو کیا دیکھا، اماں کی گود میں بٹیا اور وہ کنگھی کر رہی ہیں بیٹی کے، اور بیٹی کہہ رہی اماں بڑا عجیب خواب دیکھا ہم نے. یہ علامت ایمان ہے. یہ رک گئے دروازے پر، حزام صاحب رک گئے. خواب کیا دیکھا؟ کہا اماں میں نے رات خواب دیکھا کہ پہلے تو میری گود میں 3 عدد تارے آ گئے چمکتے ہوئے،
اور اس کے بعد پورا چاند آ گیا میری گود میں. کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو اب ماں تعبیر بتا رہی ہے کہ لگتا ہے کسی بہت بڑے آدمی سے تمہاری شادی ہوگی اور 3 بیٹے تمہارے تاروں جیسے، 1 بیٹا چاند جیسا. روایت ہے. یہ بات سنی تب تک آپ ابا کو کیا پوچھنا ہے. کہنے لگے بھیا تعبیر آ گئی. یہ بیٹھے ہیں عقیل بھائی. صلوات بر محمد وآل. لہذا تو یہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں نا وہ تلاش کرنی چاہیے. خاندان بھی دیکھنا چاہیے. خون کا اثر پڑتا ہے، ہڈی کا اثر پڑتا ہے. روایت ہے اختاروا لنطفکم، نطفوں کے لیے اچھا رحم ڈھونڈو. فإن العرق دساس، خون اثر کرتا ہے. روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اولاد کے اندر 1 حصہ اثر باپ کا آتا ہے، 4 حصہ اثر ماں، 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے. تو اب رسول اللہ پہنچ گئے. بس ختم کیا میں نے. کیا نام تھا ان کا؟ جویبر بھائی. تو وہ ایسے ہی جا رہے تھے تو تب تک ارے جویبر یہاں آ گئے. جی ارے بھیا کچھ شادی وادی کرو گے؟ سنیے آپ ہم لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں اور پیغمبر نے کیا ڈھونڈوایا. ہمیں بھیا شادی وادی کرو گے؟ یا رسول اللہ میں کلوا سے کون کرے گا شادی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جہاں بھیج رہا ہوں آپ چلے جائیے. آپ سے کوئی مطلب نہیں، خالی آپ پیغام دے دیجئے. بھیجا کہاں؟ مدینے کے اشراف، جس کو ہمارے لگے کہ نا راجہ صاحب کے ہاں، ہاں ٹھاکر صاحب کے ہاں مثلا بڑے لوگ وہاں گئے. تو صاحب وہ مسند لگی ہے، اکا اکا چڑھ ای آ گئے. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا بیٹھو. کیا بات ہے؟ کہ صاحب رسول اللہ نے بھیجا ہے. خیریت تو؟ اب ان کو کیا کہ تو کتنے بڑے آدمی ہو، یہ لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ نے بھیجا. کہا خیریت تو بولو. کہنا اپنی لڑکی زلفا نام تھا اس کا، اپنی لڑکی زلفا سے ہماری شادی کر دیجیے آپ. اب جو میں تاریخ ہے وہ نقل کر رہا ہوں، یہ اپنا اپنا انداز نقل کا ہے، وہ الگ چیز ہے. دیکھیے وہاں بھی ایمان تھا، بڑے آدمی تھے مگر مومن تھے. کوئی ضروری تھوڑی کہ آدمی بڑا آدمی ہو تو بے ایمان ہو. بہت سے بڑے آدمی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. سناؤں آپ کو، وقت تو لگے گا، ایک سن لیجیے آپ. بڑے لوگ کیسے ایماندار ہوتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. 2 لوگ ہیں باپ بیٹے بڑے قابل، ملا احمد نراقی اور ملا محمد مہدی نراقی. ایک باپ ہیں ایک بیٹے ہیں. ایک کی کتاب فارسی میں ہے موٹی معراج السعادہ اخلاقیات میں، بیٹے کی کتاب ہے جو ہے وہ جامع السعادات عربی میں 3 جلدوں میں، بڑی غضب کی. جانتے ہیں آپ کتنے غضب کے آدمی تھے یہ؟ پہلے ہم ان کی شخصیت بتائیں کیا ہے. جب ان کی کتاب چھپ گئی تو سبوں نے پڑھا، نجف بھی پہنچی، وہاں پڑھا بزرگوں نے. یہ اتفاق سے زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی باہر کا عالم آئے گا تو جو لوکل ہیں پہلے وہ ملنے جائیں گے. اس کے بعد 3 دن تک وہ گھر سے نہیں نکلے گا مہمان، وہ اپنے منزل پر رہے گا، لوکل لوگ آئیں گے. جب دید ہو جائے گی 3 دن تب باز دید شروع ہوگی، اسی لیے دید و باز دید کہتے. تو اب سارا زمانہ آ گیا صاحب، نجف کے سارے علماء آ گئے. مین پتہ نہیں آگئے بحر العلوم کس کی بات ہے، وہ نہیں آئے. ایک ہنگامہ صاحب نجف میں، اتنا بڑا آدمی عراق سے آیا صاحب، سارا زمانہ ملنے گیا، یہ ملنے نہیں گئے. کمال ہے. اب جب بازدید کی بات آئی تو جیسے جو پہلے ملنے آئے تو ان کے یہاں گئے، جو نہیں آئے ملنے آغا بحر العلوم ان کے یہاں بھی چلے گئے. ان کے یہاں پہنچے تو علیہ السلام بیٹھیے. کچھ نہیں، جنرل آدمی آیا، کوئی حیثیت ہی نہیں، چائے ملے گا. اچھا خدا جی خدا حافظ. یہ بھی چرچا کا وہ بن گیا. بتائیے صاحب اول تو خود نہیں گئے، وہ بیچارے آئے تو لفٹ ہی نہیں دی. اچھا جو 1 مہینہ رہے تو اپنا جب نکلے 2-3 بار آ کے مل لیے، ہر بار ویسے ہی نیگلیشن. آخر سے ہوا کہ اب کل چلے جائیں گے، سب سے ملنے کے لیے گئے. پھر ان کے پاس آئے آغا بحر
उलूम के पास। वही आदमी जो मिलने नहीं गया, 3-3 बार आए, तवज्जो नहीं की, अब की होगा कि अब ये कल चले जाएंगे, ये लास्ट विजिट है। और ये साहब जैसे नौकर दौड़े साहेब के लिए, वही आया बहरुल उलूम दौड़ के गेट, आइए 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 सर आइए, हुजूर तशरीफ लाइए, अपनी जगह बैठलाया और तशाहुद भी जैसे बैठते हैं, जी सरकार जी हुजूर। ये भी शोर मच गया। कहाँ साहब इतनी बेतवज्जो ही, कहाँ साहब लगता ही नहीं कि मर जाए इनके सामने। ये तो नौकर अपने चले वाले गए तो लोगों का ये चक्कर क्या है। कहने लगा मैंने इनकी किताब पढ़ी थी, अखलाकियात की, मैंने इनकी किताब पढ़ी थी, मैं ये देखना चाह रहा था कि खाली लिखा है सलवात बर मोहम्मद, कमाल है ये। मैं ये देखना चाह रहा था खाली लिखा है या अमल भी। जब 2-3 बार हमने बेतवज्जोही कर ली और देखा इस आदमी की सेहत पे कोई असर, तो समझ में आ गया कि जितना लिखा है सब पर अमल करने वाला है। तो अब मैंने समझा कि मुझसे बेहतर है। अब समझिए कितना बड़ा आदमी ये थे साहब, बड़े पुराने जमींदार खानदानी। भाई बाप दादा राजा थे, लड़का मौलवी हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप, उसका होता नहीं होता। तो एक कोई फकीर था, सुनिए आप, एक कोई फकीर थे, उन्होंने भी किताब पढ़ी, उनको बड़ा इश्तियाक हुआ कि यार इतना बड़ा आलिम, इतनी जबरदस्त किताब, मिलने जाना चाहिए। वो यहाँ आ गए, निराक बरवज़्न इराक मिलने आ गए। अब जो आके देखा साहब कोठी, घोड़ा, उधर वो साहब गाड़ी खड़ी है, उधर साहब वो देखो खाली लिखते हैं ये लोग। ये बदजनी यहीं से आती है। अरे भाई बाप दादा की मीरास कहाँ फेंक दे आदमी, सलवात पर क्या करे भाई। खाली लिखते हैं ये लोग, देख रहे हो क्या हंगामा है साहब, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी। इतने पहुंचे हुए थे कि उस फकीर की दिली कैफियत को समझ गए। हाँ भाप लिया, चाय वाय नाश्ता वाश्ता हो गया, तो ऐसे ही बात निकले साहब, करबला चलोगे, चलिए चलो, उठे चल पड़े, कुछ दूर चले गए। ये फकीर साहब जो थे, अरे सरकार, जैसे आज मेरे साथ वैसे में लेट हुआ, अरे सरकार क्या हुआ, को वो तो मेरा कासा छूट गया। का मेरे पास पैसा है, दूसरा खरीद दूंगा नजफ पहुंच के करबा। नहीं साहब वो तो हिंदुस्तानी था, तो हाथी के दांत का था, हमें जितना महंगा था अल्लाह का शुक्र है मैं खरीदवा सकता हूं तुमको। नहीं साहब उससे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है, दुनिया भर का जहान खूब होने में यूं कर दूंगा आखिरश। अच्छा चलो भैया, वापस आ गए लेके, कासा लिया, चलिए, का मुझे करबला नहीं जाना है, हो आया मैं तुमको बताना चाह रहा था, तुम्हारे दिमाग में था इतना सब नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी, लेकिन जैसे ही इमाम की बात आई, पलट के मैंने नहीं देखा कि घोड़े का क्या होगा, धान के खेत का क्या होगा, गेहूं की सिंचाई का क्या होगा। नाम हुसैन पर मैं चल पड़ा, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, एक कासा, वो भी हुसैन के नाम पर नहीं छोड़ पाए। तो बड़ा आदमी खराब होता है, अच्छे खराब दोनों में होते हैं। सलवात बर मोहम्मद वाह। एक कासा तुम्हारे पास इमाम हुसैन के नाम पर नहीं, तो जोएबर साहब पहुंच गए। अब वहां, लेकिन वो बाप भी मोमिन था, तभी तो लड़की को असर आया। खाला तो यार कहां हम, कहां जोएबर, लेकिन फिर भी भगाया नहीं। कहा ऐसा है, ठीक है, आप तशरीफ ले जाइए, मैं बात कर लूंगा थोड़ा अदब के साथ। ये क्या चक्कर था कि अंदर लड़की ने देख लिया या सुन लिया जोएबर की बात को, दरवाजा पीटा गया। अब्बा बोले क्या बात, कहने की ये कालिया क्यों आया था, नाम तो नहीं मालूम ना कौन है, ये सियाह जो है वो क्यों आया था। तो कहने लगे कि वो तुम्हारा रिश्ता लेके आया था। मेरा रिश्ता कहाँ, देखो रसूलुल्लाह ने भेजा था। रसूलुल्लाह ने भेजा था, कहाँ, तो आपने क्या जवाब दिया, कभी कहाँ हम, कहाँ ये। मैंने कहा ठीक है जाओ बात कर लूंगा। ईमान देखिए लड़की का, जानते लड़की ने क्या कहा, कहा आप मत कीजिए, वो आपका इख्तियार है, बट वो पैगंबर का भेजा हुआ था, उसकी वापसी रसूलुल्लाह की वापसी मानी जाएगी।
آپ انکار کر کے آئیے رسول اللہ کو، جائیے، مگر اس کو مت واپس کیجیے، اس کو بیٹھال کے انکار، اے آؤ آ گئے، آپ تشریف رکھیے میں آتا ہوں. گئے، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا ہے جویبر کو؟ ہاں میں نے بھیجا. شادی کے لیے؟ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں وہی 14 کوس ہے نا، 14 گاؤں. یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپس میں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو ہے برادری کے باہر نہیں ہوتی جو ہے وہ. اب ہم لوگوں کا اسٹیٹس اور ہے، ان لوگوں کا اسٹیٹس اور ہے. پیغمبر نے فرمایا تو اسلام کاہے کے لیے آیا ہے؟ اسی اونچ نیچ کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. کہ تو آپ کا کیا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا حکم ہے، کہ یس حکم ہے میرا، کہ آپ کا حکم نہیں ٹلے گا. واپس آ گئے. آئیے بیٹھیے. ہاں بھائی بتائیے مہر کا کیا ہوگا، کتنا دے پائیں گے آپ؟ کہ مجھ کو کچھ نہیں پتا، میرے پاس چونی نہیں ہے. کہتے یار تب کہاں چلے؟ کہ ہم تھوڑے چلے آئے، رسول اللہ نے بھیجا تھا ہم چلے آئے. اب وہ کتنا مہر ہونا ہے کون دے گا وہ بتائیں گے. انہوں نے کہا چلو مہر دے دوں گا میں. یہ بتائیے کہ آپ شادی ہو جائے گی کہاں لے جائیں گے؟ رخصتی کہاں ہوگی؟ کل ہم لوگ تو خود ہی چھپر میں رہتے، ہم کیا جانے. کہا چلے آئے، کہ ہم تھوڑی چلے آئے، رسول اللہ نے بھیجا. ان سے پوچھئے کہ بہو کہاں اتروائیں گے؟ کہا چلو میں مکان بنوا دیتا ہوں. مانگنا الگ چیز ہے، ہدیہ الگ چیز ہے. صلوات بر محمد. لیاقت ہے بنا کے دے سکتا ہے، کس نے منع کیا گھر کا؟ ہاں وہ اگر مانگتا ہے تو دروازے جوتا لے کے بگا دو اس کو، نکل لیجیے آپ. تو کہاں لے تو مہر ہو گیا، مکان بن گیا، سمجھ گئے آپ، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. اب انہوں نے جب یہ باپ رے باپ، یہ سب تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. پوری رات نماز میں گزر گئی، بیوی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. تو اب بھائی ممبر سے سب باتیں نہیں کہی جا سکتی. کچھ آپ لوگ عورتوں میں خسر پسر اس مسئلے میں بہت ہوتی ہے، سب کے یہاں ہوتا. اچھا رکو ایک دن اور دیکھ لو. دوسرا دن آیا صاحب دن بھر روزہ. دوسرا اللہ اکبر. ارے بھائی یہ تو بات غلط ہے، اب بتاؤ ان کے ابا کو بتاؤ کہ تو لڑکا ایسا ہے ویسا ہے. استغفر اللہ. باپ تک بات پہنچی تو باپ نے کہا 2 دن تم لوگ چپ رہی ہو، 1 دن اور چپ رہو میری وجہ سے. دیکھا جاتا ہے. تیسرا دن اللہ پوری رات عبادت میں بسر ہو گئی. اب جو ہے وہ جویبر زلفا کے والد پہنچے پیغمبر کے پاس. یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا میں نے کر دیا، بٹ اس کو عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ کو اب کیا کیا کہا ہوگا وہ تو وہ جانے. اچھا بلاؤ بھائی جویبر کہاں ہے؟ آ گئے. کیا بات ہے، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 ارب میرے مقابلے میں ٹک نہیں پائے گا. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا، کتاب بہت واضح لکھا ہوا. تو پھر یہ شکایت کیوں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے جب وہ حجرہ دیکھا، وہ کمرہ دیکھا، وہ حسین و جمیل خوبصورت عورت دیکھی، مجھ کو اپنا حبش یاد آ گیا. پیروں میں زنجیر، کسی کی غلامی. احساس ہوا کہ یہ ساری نعمتیں اسلام کی بنیاد پر ہیں، توحید کی بنیاد پر ہیں. تو بیوی تو زندگی بھر کے لیے ہے، کم از کم اس خدا کا 3 دن شکریہ تو ادا کرنا. اس ایمان کو دیکھ کے پیغمبر نے رشتہ کیا. صلوات بر محمد و بس بقیہ انشاءاللہ اگلے سال، کتاب بھی انشاءاللہ اگلے سال. خدا توفیق دے ہم سب کو بحق. طیب جزائری صاحب کا نام سنا ہوگا نا، ابھی راستے میں پڑھے تھے طیب آقا جزائری. ایک بات بتائیں آپ، دعا قبول کروانا ہے نا سب سے بڑھیا کام ہے. جناب عباس کی طرف سے ان کی والدہ ہے نا 100 صلوات پڑھو اور ہدیہ کرو جناب ام البنین کو. کئی جگہ پڑھا میں نے آج اس کو. ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو. تو طیب آقا جزائری صاحب فرماتے ہیں، ہم لوگوں کے زمانے میں تھے، حمید الحسن صاحب قبلہ ہے نا، ان کے جو ہے کچھ عزیز ہوتے تھے جو ہے وہ،
تو وہ نقل کرتے ہیں طیب صاحب کہ وہ کوئی پاکستان سے کوئی عالم پہنچے مشہد مقدس زیارت کے لیے، ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا بھیا یہاں سے کربلا جاؤ گے؟ کہ نہیں صاحب بس مشہدی تک۔ عجیب آدمی ہو یار، یہاں تک آ کے آدمی اور کربلا نہ جائے۔ کہنے صاحب ویزا ویزا کہ چلو تہران چلتے ہیں دیکھا جائے گا۔ خیر گئے وہاں لائن وائن میں لگے رہے دو لوگ ہم لوگ، اور وہاں سے تنخواہ دیے گئے۔ تو یہی نسخہ میرے پاس تھا۔ ہم نے کہا یار 100 نہیں 1000 کی نظر کرتے ہیں صلوات جناب ام البنین کو۔ تب تک انہوں نے کہا نہیں یار وہ پاکستانی سفیر کے نام ایک خط لائے ہیں، چلو اس کو دیا ہے۔ وہاں گئے دینے تو وہ سفیر صاحب تھے، اور یہاں سے کیا ارادہ ہے آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہنا ارادہ کیا، کربلا جانا تھا ویزا ہی نہیں ملا، وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کہنا جانا تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ اچھا رکو، کہنے صاحب 2 اپلیکیشن ہم لوگوں کی طرف سے، ایک اپنی بنا کے تینوں صاحب ایمبیسی کے تھرو بھیج دیا، اور فلاں دن آ جائیے۔ وہاں پہنچے، کہنے سب سے پہلا نام میرا پکارا گیا، پاسپورٹ کھولتے 3 مہینے کا ویزا لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کیجئے، عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی انشاءاللہ ضرور پوری ہو۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 چیزیں واقعی جو ماں کی بات ہے وہی بیٹے میں آتی ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ مدینے کے باہر امام نے قافلہ روک دیا۔ بشیر، جی مولا، تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی کچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ جی آقا۔ کہ چلے جاؤ مدینے کے اندر اور وہاں جا کے ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ بشیر کہتے ہیں میں آیا اور میں نے اپنا یہی شعر، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار، اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، دیکھو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بشیر کہتے ہیں کہ میرا یہ شعر پڑھنا تھا، ایسا مدینے سے لوگ نکلے ہیں گھروں سے، اور کیفیت بشیر کا جملہ یہ ہے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی آج امام حسین شہید ہوئے، یہ کیفیت تھی مدینے میں۔ سب لوگ گھروں سے نکل آئے، کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اور میں نے سب کو اشارہ کیا، وہ سامنے قافلہ ٹھہرا جاؤ، سامنے قافلہ ٹھہرا جاؤ۔ اتنے میں کسی نے کہا بشیر بہت سنبھل کے، بشیر بہت سنبھل کے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ جو سامنے آ رہی ہیں بی بی نا، وہ عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے۔ بشیر کہتا میں الرٹ ہو گیا، آئیں، کیا خبر لائے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ خود بشیر کہتا ہے کہ پہلے کہیں پڑھا تھا، آج پھر اتفاق سے اس روایت پہ نظر پڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ امام حسین کا نام نہ لوں، پتہ نہیں کیا کیفیت ہو، تو میں نے ایک بیٹے کا ذکر کر دیا، مارے گئے۔ اے بشیر حسین کی بتا، یہ ماں ہے جو کربلا میں عباس تھی۔ بشیر، میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا، میں نے تیسرے بیٹے کا نام لے لیا، فرماتی ہیں بشیر حسین کی بتاؤ۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اب کی عباس کا نام لے لو تو پھر یہ بے چین ہو جائیں گے، میں امام حسین کی شہادت بتانے سے بچ جاؤں گا۔ میں نے کہا بی بی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فرزند عباس بھی مار دیا گیا۔ اب جو جملہ لکھا ہے بس ایک فرق ہے، پہلے کہیں پڑھا تھا ولدی، آج جو دیکھا اولادی، مطلب وہی ایک ہے۔ بشیر ولدی یا اولادی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، اے بشیر میرے بیٹے کیا، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان سب حسین پر قربان ہو جائے۔ بتاتا کیوں نہیں حسین کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جیسے بھی ہوا یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، اس سے بھی ام البنین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. سیدھے گئی ہیں روضہ رسول پر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیدھے جا کے پرسہ دیا ہے ام البنین کو. معلوم ہے؟ اللہ اکبر. عجیب روایت ہے. بس آخری بات اور ختم و دعا. اور وہ منظر تو نہیں بتا سکتا میں کہ جب حضرت زینب ملی ہوں گی جناب ام البنین سے کیا ہوا. بہرحال جب رونا وونا ہو گیا تب اچانک روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا اماں تمہارے لیے سوغات لائی ہوں. اماں تمہارے لیے سوغات لائی ہوں. اس سفر سے کوئی سوغات ایسے سفر سے لاتا ہے؟ کیا لائی ہے؟ روایت کہتی بھرے مجمع میں عورتوں نے دیکھا کہ بی بی نے چادر کے نیچے سے عباس کی خون آلود سپر نکالی. اماں اللہ دھیرے دھیرے نارمل ہو گیا معاملہ. مگر ام البنین ہے کہ جن کو قرار نہیں ہے، جاتی ہیں بقیع میں بیٹھ جاتی ہیں. پہلے اپنے چاروں بچوں کی قبر بناتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے میں تم پر نہیں روؤں گی. ایمان یہ ہے میں تم پر نہیں روؤں گی، تمہاری تو ماں موجود ہے. پھر ایک پانچویں قبر بنا دیجیے باب حسین. کہتی تھی میں اس کو روؤں گی جس کی ماں اس دنیا میں. بس ایک جگہ ہے جہاں وہ مرثیہ پڑھتی تھی، کہتی تھی یا لیت اکما اخبرو بان العباس قطیع الیمینی. کہتے کاش یہ بات سچ نہ ہوتی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. پھر کہتی ہے بیٹا کاش تیرے بازو ہوتے فما دنا من کا حد، تو پھر کوئی میرے لال عباس کے قریب نہیں آ سکتا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. مولا آقا اے باب الحوائج یا ابا الفضل العباس، دنیا میں ہر کسی کو سب سے زیادہ لگاؤ اپنی ماں سے ہوتا. سب سے زیادہ انسیت ہر انسان کو اپنی ماں سے ہوتی ہے. آقا آپ کو تو سب سے زیادہ ہوگی نا آقا. آپ کو آپ کی ماں ام البنین کا واسطہ ہے، ان کی قسم ہے مولا. اس مجلس میں جو بھی آئے ہیں خالی ہاتھ نہ جائے. خدا بحق ام البنین ابی الفضل العباس اس مجلس میں موجود تمام مرد و عورت ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
آپ حضرات نظر مولا میں تشریف لے چلے، وہاں نظر میں شرکت فرما کر ثواب کثیر حاصل کریں۔ یا حسین پہنچے سرحان بھائی کے جب شاہ کربلا غازی نے اپنی آخری سانسوں میں یہ کہا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا کیا کہہ رہے مولا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا کیا کہہ رہے مولا ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے نزدیک کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا کیا کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو کیا ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو معلوم ہے کتنی مشکل سے خیموں سے یہاں تک پہنچے ہو عباس سے ملنے کی خاطر
زحمت جو اٹھائی ہے مولا مولا ماں ام البنین سے مت کہنا مولا یہ سوچ کے رن میں روتی ہے بازو سے لپٹ کر میری وفا یہ بات گراں گزرے گی بہت اماں کی طبیعت پر آقا تر ہاتھ ہوئے پالی سے میرے اور آپ کا اصغر پیاسا رہا مولا سب لوگ مولا عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بی بی کیا فرما رہی ہیں ملاحظہ کریں. میں ام البنین ہوں لوگوں 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 عباس کی میں ماں ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں عباس کی میں ماں ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں عباس کی میں ماں ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں
میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، 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 عباس کو ایک پل نہ روئی شبیر کو رونے کی خاطر، میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کو ایک پل نہ روئی شبیر کو رونے کی خاطر، میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، سو بھی ہوتے عباس گئے شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے ان سے درس وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کہتا ہے ہر ایک زمانے پر سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب ساتھ جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو للسل سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے، سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی دل میں رل رز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بانوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین
عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، سو بھی ہوتے عباس گئے، شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے سے سے وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں میں، ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کہتا ہے ہر ایک زمانے پر سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، اے کاش میں جاتی کرب بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب سانس جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسل سے میرے بہرے زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے سایہ اس پر ہوتا ہے، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی دل میرا لرز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بانوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، اے کاش میں جاتی کرب بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب سانس جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسل سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین لوگو، میں ام البنین لوگو،
عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، سو بھی ہوتے عباس گئے شبیر پہ کر لیتی صدقہ، سیکھا ہے ان سے دست وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں میں، ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، ہے کاش میں جاتی کرب و بلا، میں شرم نام جو ہوتا، اب سانس جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو رسل سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب سانس جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو رسل سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، 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 رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، 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 رشک کرتی تھی میک سے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، ہائے میرے شیر کیے، ہائے میرے شیر کیے
کیسی حالت ہو گئی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی 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 مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی 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 باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی 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 باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بے شیر جیسی سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحب الحسين السلام عليكم جميع الشهداء وسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء
السلام عليك شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المفتون بعرض الطوس يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا رازي القدر والقضاء ورحمة الله بركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا مولا شريك القرآن. السلام عليك يا مولا يا خليفة الرحمن. السلام عليك إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك ورحمة الله بركاته.